السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ پچھلی اقساط میں ہم نے دجال کی ہولناکی اور اس کی طاقتوں کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ہر مومن کا دل دہل جاتا ہے کہ ہم اس قدر طاقتور فتنے کا سامنا کیسے کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ڈھال عطا فرمائی ہے جو دجال کے ہر وار کو ناکام بنا دے گی۔ آج ہم بات کریں گے دجال سے بچاؤ کے طریقے پر۔ وہ کون سی 10 آیات ہیں جو دجال کے جادو کو توڑ دیں گی، اور وہ کون سے 4 خوش قسمت مقامات ہیں جہاں دجال قدم بھی نہیں رکھ سکے گا۔ آئیے اپنی حفاظت کا راستہ جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ ایک محقق کے طور پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ سورہ کہف ہی کیوں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں اصحاب کہف کا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی چکا چوند چھوڑی اور غار میں پناہ لی۔ دجال بھی مادیت کا فتنہ لائے گا، اور سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ظاہری اسباب کے بجائے اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھنا ہے۔ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 4 مقامات کی۔ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ ہر شہر اور ہر بستی میں اس کا شور ہوگا، سوائے 4 مقدس مقامات کے۔ مکہ مکرمہ، یہاں کے ہر راستے پر فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ، دجال مدینہ کے باہر سبخہ پر قیام کرے گا مگر اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ شہر محفوظ رہے گا۔ بیت المقدس، یہ انبیاء کی سرزمین بھی دجال کے قدموں سے پاک رہے گی۔ یہاں اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ مسجد طور، وہ مقام جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، دجال یہاں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ان مقامات کی مٹی اور ہوا میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوگی کہ دجال کی شیطانی طاقتیں وہاں کام نہیں کریں گی۔ مدینہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے۔ دجال سے بچنے کے لیے صرف جگہ بدلنا کافی نہیں، بلکہ دل بدلنا ضروری ہے۔ ایمان کو بچانا اصل امتحان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ نماز میں تشہد کے دوران ایک خاص دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ فتنہ دجال سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں ہر پل دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب دجال نکلے گا تو مسلمانوں کو بھوک کا سامنا ہوگا، مادی وسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت تسبیح، تحلیل اور تمجید ہی مومنوں کی غذا بن جائے گی۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا، دجال کی دی ہوئی روٹی اسے اتنی ہی کمزور لگے گی۔ ایمان والا دجال کے فریب میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، سورہ کہف کی 10 آیات آج ہی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دجال کے خلاف آپ کا سیکیورٹی کوڈ ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے دجال کی موت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پر، کہ کیسے وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ کیا آپ نے سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔